السلام علیکم۔ دیکھیں اب جو موضوع ہے یہ خاص طور پر حکماء کے لیے موضوع ہے۔ پچھلے دفعہ بھی جب آئے تھے ہم تو آپ سے وعدہ کیا تھا 3 کعبوں کے بارے میں جو ہم نے بتایا تھا وہ بھی صرف ہمارے وہ بھائی عام لوگوں کو فائدہ انشاءاللہ ہوگا اس سے، لیکن حکماء کے لیے خصوصی وہ سمجھانے والی بات تھی کہ اتنی معمولی چیزوں سے اتنا بڑا بھی کام ہم لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آج جو نبض پر سمجھائیں گے آپ کو کہ نبض کس طرح دیکھنی ہے آپ نے۔ دیکھیں یہ نبض جو ہے نا، یہ نبض دیکھنی چاہیے بائیں طرف والی۔ کیوں دیکھنی چاہیے بائیں طرف والی؟ کہ دل جو ہے نا، دل کی اصل کیفیت نبض دیکھنا جو ہے یہ دل کی کیفیت پر دیکھنا ہے کہ دل پر کیا اثرات ہیں۔ دیکھیں ادھر دل ہوتا ہے تو ادھر تو 1 فٹ دائیں طرف فاصلہ اس کا بڑھ گیا، یہ 1 فٹ فاصلہ پھر ادھر جائیں کافی بڑھ گیا۔ دائیں طرف بلڈ پریشر بھی کم ہوتا ہے، بائیں طرف پریشر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ دل کے یہ قریب ہے۔ تو نبض زیادہ دیکھنی تو دونوں بھی چاہیے، بعض اوقات دونوں نبضیں بھی دیکھنا ضروری ہے۔ کوئی رکاوٹ اندر اس کے کوئی ایسی سوزش یا کوئی رکاوٹ ہو تو دونوں نبضیں آپ دیکھ لیں، لیکن زیادہ تر جو پتہ چل جاتا ہے بائیں طرف سے۔ تو یہ آپ نا جی یہ دیکھیں انگوٹھے میں یہاں تک، اس جگہ تک کوئی نبض نہیں ہوتی، یہ خالی ہوتی جگہ۔ اس جگہ سے لے کر ایسے نیچے یہ نبض ہوتی ہے، یہ دیکھیں یہ نیچے نبض یہاں تک ہوتی ہے۔ تو یہاں سے اس طرح آپ دیکھیں، ہاتھ رکھیں اس طرح آپ ہاتھ رکھیں۔ تو ایسے ہاتھ رکھنے سے اگر بالکل بغیر دبائے اوپر ہاتھ رکھیں تو اور نبض بھی ذرا تیز ہو، لمبی ہو اور نبض میں تیزی ہو، تیز چل رہی ہو، تو یہ نبض ہے عضلاتی اعصابی، یعنی خشک اور سرد۔ اس میں حرارت کی بے حد کمی ہوتی ہے، اسی میں بندہ جس طرح کانپتا ہے، حرارت کم ہوتی ہے تو دل تیز چل کر حرارت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جگر کیونکہ بند ہوتا ہے، جگر بند ہوتا ہے تو جگر تو کام نہیں کرتا، حرارت بڑا پیدا نہیں کرتا، تو دل جو ہے حرارت پیدا کرنے کے لیے تیز چلتا ہے۔ تو یہاں حرارت بہت کم ہوتی ہے تو اس میں نبض تیز چلتی ہے، یہ ہوتی ہے خشک اور سرد۔ اب دیکھیں تھوڑا سا معمولی اس کو دبائیں تو نبض اتنی تیزی نہیں نبض میں ہوگی، تھوڑی نبض یعنی قدرے اس میں سکون ہوگی تو تیز ہی وہ بھی تیز چلے گی اور لمبی بھی ہوگی۔ اس میں وایا جو ہے اس کا 4-5 انگلی تک نبض لمبی ہوگی، لیکن وہ نبض ہلکی سی دبانے پر آئے گی، ہلکی سی۔ اب خشکی سردی کے ساتھ، پہلے خشکی تھی 75% اور سردی تھی 25%۔ اس میں دوسری نبض میں خشکی پھر بھی 75% ہے لیکن 25% گرمی شامل ہو گئی ہے۔ اب یہ گرمی کی وجہ سے اس میں سکون ہو جاتا ہے، نبض کی رفتار کم ہو جاتی ہے، تو رفتار قدرے کم ہو گئی اور بالکل اوپر نہیں، تھوڑی سی دبانے سے آئی ہے، یہ نبض ہے خشک اور گرم۔ یہ 2 نبضیں اوپر والی دونوں عضلاتی نبضیں ہوتی ہیں، ایک خشک سرد ہوتی ہے، ایک خشک گرم ہوتی ہے، دونوں لمبی ہوتی ہیں اور دونوں میں قدرے تیزی ہوتی ہے۔ خشکی سردی میں زیادہ تیزی ہوتی ہے، خشکی گرمی میں تھوڑی تیزی کم ہوتی ہے۔ اب اس سے نیچے آ جائے، تھوڑا دبانے سے نبض لمبی نہیں ہوگی، وہ 3 انگلی کی رہ جائے گی، 3 انگلی کی نبض، یعنی پہلی انگلی پر ہوگی، دوسری پر اور چوتھی اور 5ویں پر نہیں ہوگی۔ تو یہ کیوں ہو گئی؟ گرم ہو گئی نبض کے سینٹر میں، وہ گرمی اس کے اندر زیادہ آ گئی۔ گرمی سے تو ہر چیز پگھل جاتی ہے، اس کے گرمی سے ہر چیز نرم ہو جاتی ہے، نبض نرم بھی ہو گئی اور گرم بھی ہو گئی، گرمی سے نرمی پکڑ گئی اور اس کا لمبائی، اکڑی ہوئی نبض کی لمبائی بھی کم ہو کے 3 انگلی تک رہ گئی۔ تو یہ نبض پھر اوپر والی دونوں نبضوں سے نیچے نبض ہو گئی، تو یہ ہو گئی گرم اور خشک۔ اس میں اگر تھوڑی تیزی ہوگی تو اس کا تعلق اوپر والی 75% اس میں گرمی تو ہوگی لیکن 25% خشکی بھی ہوگی۔ تو یہ اب گرم خشک نبض، مکمل نبض گرم ہے، بندہ اندر سے بہت زیادہ پک جاتا ہے، منہ کے دائیں طرف چھالے بھی بن جاتے ہیں اور ساری صبح کا سر کا درد بھی ہوتا ہے، زبان بھی سرخ ہو جاتی ہے، تو پیشاب بھی زرد ہو جاتا ہے، ساری گرمی کی علامتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اب نبض تو اسی جگہ ہو دبانے سے 3 انگلی کی، لیکن اس کی رفتار ذرا کم ہو جائے تو کم کیوں ہوئی ہے؟
وہ 75% اس میں گرمی ہے لیکن 25% پانی ہو گیا، اس میں پانی آ گیا، تو نبض ہو گئی گرمی خشکی سے گرم تر، گرم خشک سے گرم تر ہو گئی۔ یہ بھی 3 انگلی کی نبض ہوتی ہے لیکن قدرے یہ ایریا تو وہی گرمی والا ہوتا ہے، لیکن گرم تر نبض اس سے ذرا کچھ سکون میں ہوتی ہے، تیز نہیں زیادہ ہوتی۔ پہلی نبض جو گرمی خشکی والی ہوتی ہے اس میں پیشاب کا رنگ زیادہ پیلا ہوتا ہے، اس نبض میں پیشاب کا رنگ کم پیلا ہوتا ہے، تھوڑا پیلا ہوتا ہے کیونکہ پانی اس میں شامل ہو گیا۔ اب آ جائیں بالکل نیچے تہہ کے اندر، نیچے ڈوبی ہوئی نبض، بالکل 1 انگلی کی نبض ہوگی، یہ انگوٹھے کی طرف سے 1 انگلی کی یا 1.5 انگلی کی نبض، بس اتنی ہوگی، اور ڈوبی ہوئی ہوگی، تہہ میں نیچے ہڈی کے ساتھ جا کر نبض لگ جاتی ہے۔ اب دیکھیں اس میں اگر 1.5 انگل یا 2 انگل کی نبض ہے تو یہ تر، اور ہے تو نبض تر، 75 حصے اس میں تری ہے اور لیکن 25 حصے گرمی بھی ہے، تو اس وجہ سے اس گرمی کی وجہ سے نبض کی رفتار تھوڑی کم ہے، ایسا ایسا سکون کے ساتھ نبض چل رہی ہے، 1 انگل 1.5 انگل یا 2 انگل تک بھی نبض انگلی تک ہوتی ہے۔ تو یہ گرم اور تر نبض ہو گئی، تر گرم ہو گئی، 6 نمبر نبض۔ اب 1 نمبر نبض بھی ادھر ہوتی ہے، تر سرد بھی، لیکن اس تری سردی میں نبض کی رفتار تھوڑی تیز ہو جاتی ہے۔ وہ تیزی کیوں ہوتی ہے کہ اس کا رابطہ عضلات کے ساتھ جوڑ گیا، 75 حصے وہاں پانی ہے لیکن 25 حصے خشکی بھی آ گئی، تو اس خشکی کی وجہ سے ذرا تقویت اس کو نبض کو ہو گئی، تو تیزی ہو گئی نبض کے اندر۔ تو یہاں اس جگہ 2 نبضیں، تر گرم اور تر سرد۔ تر گرم میں تھوڑا رفتار کم ہوتی ہے، ہوتی بالکل ڈوبی ہوئی ہے، اور تر سرد میں رفتار جو ہے یہ قدرے تیز ہوتی ہے، ہوتی بالکل نیچے ہے، اور دونوں میں پیشاب کے رنگ کا فرق ہوتا ہے۔ ایک بالکل معمولی پیلا اگر پیشاب ہو، نبض ڈوبی ہوئی، تو یہ تر گرم ہے، اور اگر بالکل وائٹ ہو پیشاب سفید پانی کی طرح، یہ تر سرد ہے۔ یہ نبض دیکھنے کا طریقہ ہے۔ اس طرح آپ نبض دیکھ کر آپ علاج کریں۔ ہر ایک جو تحریک ہے نا جی، مثلا خشکی سردی ہے، اس کو خشکی گرمی میں بدل دیں، گرمی خشکی ہے تو گرمی تری میں بدل دیں، گرمی تری ہے تو تر گرم کر دیں، تر سرد ہے تو اس کو خشک سرد کر دیں۔ یعنی ہر نبض سے اگلی تحریک دینے سے مکمل علاج ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی مسئلہ معمولی مسئلہ ہے اور بڑا سائنٹیفک اصول ہے، اور بہت زبردست، یہ الحمدللہ آپ سمجھیں، اگر اس کو سمجھ لیں تو آپ کے لیے قطعاً کوئی مسئلہ مشکل نہیں، انشاءاللہ آپ آسانی سے علاج بھی کر سکتے ہیں۔ اور پیشاب کا رنگ دیکھو، یہ بڑی قباحت والی بات ہے کہ آپ کہیں مریضوں کو کہ پیشاب کر کے لائیں۔ اگر آپ کی نبض پر مہارت تھوڑی سی آپ سیکھ لیں نا، یہ اوپر والے جو پہلی نبض ہے نا خشکی سردی میں، اس میں پیشاب کے اندر قدرے ہوگا، سرخی ہوگی، تو تھوڑا نیچے جو نبض آتی ہے وہ سرسوں کے تیل جیسا پیشاب اس کا ہو جائے گا، اس میں ریڈنس ہو، پنک یلو ڈاکٹر لکھ دیتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا۔ اب اگر گرم خشک نبض ہے تو گرمی والے 3 انگلی کی نبض، لیکن تھوڑی تیزی ہے تو پیشاب بہت زیادہ پیلا ہو جائے گا، پیانو پنسل جیسا۔ تو اگر اس سے نیچے ہوگا تو پیشاب پیلا ہوگا لیکن تھوڑا پیلا ہوگا، تو گرمی تری ہو گئی۔ تو پھر تری گرمی میں ہلکا پیلا، بہت معمولی پیلا، رنگ ہی تھوڑا سا بدلا ہوا ہوگا، تو یہ 6 نمبر نبض ہو گئی۔ اور 1 نمبر تر سرد میں بالکل پیشاب سفید ہوگا۔ اگر آپ کو نبض دیکھنی آ جائے تو آپ مریض کو رنگ بتائیں کہ آپ کے پیشاب کا یہ رنگ ہے، مریض ایڈمٹ کر لے تو بس ٹھیک ہے، اس کی نبض پیشاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑی قباحت ہے، خصوصاً بچیوں کو آپ کہیں کہ صبح کا پیشاب سارا ہی کر کے لاؤ، تو بچیوں میں حیا ہوتا ہے ایک، تو یہ بڑی پھر پریشانی ہوتی ہے۔ تو ہمارے اکابر تو یہ کہتے ہیں کہ پیشاب دیکھا جائے، سمجھنے کے لیے بڑی آسانی ہے اس میں، لیکن میری اپنی ذاتی رائے ہے، یہ بزرگوں سے کوئی میرا اختلاف نہیں ہے، آپ بہت اچھے ہیں، اس طرح آپ چلتے ہیں چلو، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی مہارت نبض میں رکھ لیں، آپ بنا لیں، خود آپ مریض کو رنگ بتائیں تو مریض آپ کو بتائے کہ ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کی حقانیت پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کو لوگ اچھا بھی سمجھیں گے، واقعتاً اعتبار بھی کریں گے کہ نبض اس کو دیکھنی آتی ہے،
تو یہ مشکل نہیں ہے کوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔